الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربك
ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم. نیو نیوز کی خصوصی نشریات پیغام رمضان میں میرے میزبان ساتھی فرید رئیس اور نبیہہ اعجاز آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور فرید، آغاز اتنا خوبصورت ہوا. قاری صاحب نے، قاری ذکی اللہ کیفی صاحب نے بہت قرآن پاک کو ہم جہاں سے بھی تلاوت کریں میرے خیال سے اس کی ہر آیت خوبصورت ہے، لیکن سورہ رحمان کی کیا ہی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شاید کچھ اور مانگتا نا اللہ تعالیٰ سے، دل میں خواہش اگر تھی تو یہ سورہ رحمان کی تھی کہ قاری صاحب تلاوت کرے، اور میں نے ان سے کہا نہیں، یہ دل میں خواہش تھی کہ جو ہے قاری صاحب آج سورہ رحمان کی تلاوت کریں. اور جب انہوں نے آغاز کیا تو میں نے کہا کچھ اور مانگ لیا جاتا تو اللہ وہ بھی پورا کر دیتا. تو میں کہتا ہوں کہ کیا ہی بات ہے. تو قاری صاحب کی کون سی طرز تھی آج جس پر آپ نے تلاوت کی؟ اپنے انداز میں یا آپ نے اپنے انداز میں، لیکن بہت خوبصورت انداز تھا، انداز تلاوت. اور واقعی فرید، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو ہم جھٹلائیں گے. اور سب سے بڑی جو نعمت ہے سورہ رحمان کو جب ہم پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ساری دی ہوئی نعمتیں، یہ پانی، پھل، میوے، یاقوت، مرجان کا ذکر، ہر شے کا ذکر ہے. لیکن جو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کو ہم شاید کاؤنٹ بھی نہیں کرتے ان آر بلیسنگز، اور وہ ہے صحت. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور زندگی آپ کی صحت جو ہم بار بار کہتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر میں نے کہا نا کہ اسی ٹرانسمیشن میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو ایک سانس ہے نا، یہ جو آپ کا تنفس کا ایک عمل ہے، یہ جو بریدنگ کی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے، باقی ساری نعمتوں کو آپ پس پشت ڈال دیجئے. صرف سانس لینے اور اندر لے جانے اور اس کے اخراج کرنے کا جو عمل ہے یہی آپ کا ٹھیک ہے. تو اس پہ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اور اگر اس کی قدر تب ہوتی ہے جب آپ کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی تکلیف ہے. تو بہرحال شکر ادا کیجئے صحت کو اور اللہ کی ان تمام نعمتوں کا کہ اس نے آپ کو صحت و تندرستی عطا کی ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے، جس موضوع کے اوپر آج ہم گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ ہے والدین کا حقوق، جو کہ ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. بہت نبیہ ایک ایسی چیز کہ جن کے والدین حیات ہیں، جن کے دونوں والد اور والدہ میں وہ انتہائی خوش نصیب ہیں، جن کے والد یا والدہ میں سے جو حیات ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور جن کے دونوں نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے پوچھئے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کیونکہ ان کے والدین میں سے اگر دونوں ہی نہیں، اور یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے. اچھا، میرے خیال سے آج کا ٹاپک جو ہے وہ بڑا ایموشنل اور بڑا جذباتی بھی ہونے والا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی بلیسنگ ہے کہ شاید ہم اپنے زندگی کے بہت حصے، لمبا طویل عرصہ ہم لوگ شاید ماں باپ کی قدر نہیں جانتے. وہ ہمیشہ مائیں کہتی ہیں نا کہ جب اپنی اولاد آتی ہے گود میں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے، پھر قدر ہوتی ہے. اور یہ بات بالکل حقیقت ہے. جو وقت والدین کے ساتھ گزارنے کا ہوتا ہے نا، ہم وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں. جو ان کے ساتھ بتانے کا ہوتا ہے نا، وہ ہم باہر بیٹھ کے بتا دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بتاتے ہیں جب ان کی مصروفیت ہوتی ہے تو ان کو اندازہ، اور وہ آپ کو پوچھتے تک بھی نہیں ہے. اور یہ ہم اتنا بڑا بلنڈر کرتے ہیں اس چیز کے اندر کہ ہم اپنے والدین کے اس قیمتی وقت کو جو ان کے ساتھ بتانا چاہیے، جو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ آنا چاہیے، ان کے ساتھ جانا چاہیے، یہ وقت کیونکہ کبھی نہیں آئے گا. نبی والدین، والد یا والدہ میں سے وہ آپ کو ساتھ کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو، آپ کہتے ہیں میں تو دوست کے پاس جا رہا ہوں، میری تو فلانا مصروفیات ہے، میری یہ مصروفیت ہے. اور جب وہ نہیں رہتے ہیں اس کے بعد کسی نے مجھ سے ایک بات کہی، ایک بات چل رہی تھی، کوئی بہت زیادہ عالم فاضل شخص نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھا، تو بات اس سے نکلی تو ایسی کہنے لگا کہ جناب ویسے تو والدین سب کرتے ہیں، لیکن جب والدین حیات ہوتے ہیں نا تو ان کی قدر نہیں ہوتی ہے، اور جب والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قبروں پر دیا جلانے کے لیے جاتے ہیں. آپ سوچئے اس بات کو کہ اس شخص نے یہ جو بات کہی ہے نا، کہ اس نے کہا جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو آپ کبھی بھی ان کے پاس نہیں جاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں، ان کے ساتھ بات نہیں کرتے. شب برات کی بات تھی اور اس موقع کے اوپر یہ بات تھی، تو اس نے کہا کہ یہ جو سب موجود ہیں، سب کو نہیں کہا اس نے کہا اس میں بہت سارے ایسے ہیں کہ عام زندگی میں ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن ان کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہاں پہ آ کے اگربتی اور دیا جلا دیتے ہیں. بس اس سے آگے اور کوئی بات ہم نہیں کر سکتے. بالکل گفتگو کریں گے اور والدین کے حقوق اور نافرما بردار اولاد کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ بہت دل دہلا دینے والے واقعات بھی جب فرید ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی ویڈیوز چاہے میڈیا پہ نہ، جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہیں تو دل گھبرا جاتا ہے، دل دہل جاتا ہے کہ اتنے بدقسمت لوگ بھی موجود ہیں
کہ قرآن پاک میں لکھا گیا یا حدیث ہے یا وہ شاہ صاحب بتائیں گے ڈیفینیٹلی بعد میں کہ اگر اف سے چھوٹا لفظ بھی ہوتا تو حکم جاری ہوتا کہ ماں باپ کے آگے یہ بھی مت کہو. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے. اور نہ جانے ہم اپنے ماں باپ کو کیا کچھ کہہ جاتے ہیں, بہت کچھ ان کی دل آزاری کر جاتے ہیں. بہرحال گفتگو کو تو بڑھائیں گے آگے, لیکن آج کا سوال اناؤنس کر دیتے ہیں جناب. سوال آج کا بتا دیجئے, میں بتاؤں آپ بتائیے. چلیں جناب ہم بتا دیتے ہیں آج کا سوال. آج کا جو ہمارے پاس سوال ہے, اور سوال یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی سال خلافت کی, یا ان کے جو خلافت کا جو دور تھا, جو پیریڈ تھا, وہ کتنا تھا. تو اس کے اوپر آج ذرا آپ ہمیں جواب دیجئے گا, اور سلسلہ جو اصحاب ہے ہمارا اس کے اندر ہم گفتگو کریں گے. لیکن آج کا ہمارا یہ سوال, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مسائل اس کا بھی حل ہم نکالیں گے. ٹیلی فون نمبر مسلسل نیو کی ٹیلی ویژن اسکرین پر چلتا رہے گا, تو آپ نے کال کرنی ہے اور جو بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ ہم اس کا مسئلہ کو حل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے. اچھا جی, آغاز کرتے ہیں شاہ صاحب. ہمارا جو عنوان ہے مہمانوں کا تعارف کرا دیں. مہمانوں کا تعارف بالکل, اب میرے خیال سے ہماری آڈینس بھی بالکل وہی, لیکن تعارف چونکہ ضروری ہے. جناب علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شروع دن سے پہلے سحر سے ہمارے ساتھ موجود ہے, کہ ہمارے لیے باعث فخر کے ہمارے ساتھ رہتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا کہ اور آج اس موضوع کے اوپر آپ سے ذرا کھل کر بات کریں انشاءاللہ. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حافظ مرغوب حمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرغوب صاحب بہت شکریہ. اپنے بائیں جانب آپ تعارف ہمارے اگلے مہمان جو کہ پینل پر ہیں مولانا ڈاکٹر وقاص جعفر ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نعت خوانی کے لیے جناب عمران حسین صاحب. اور بالکل ایک فیملی کا سب لوگ حصہ بن چکے ہیں, ہمارے کیمرہ مینز بھی, ہماری پوری ٹیم بھی, ہمارے آفس بوائز بھی, اور ہمارے پورے جو پینل گیسٹ ہیں obviously تمام لوگ. ان سب کا شکریہ ادا کیے بغیر ویسے نہیں چل سکتے. جو اس کیمرے کے بیہائنڈ دا سینز ہے ان کی بھی بڑی, جو پوری ہماری ٹیم ہے ساری کی ساری, اگر ان کا ہم شکریہ ادا نہ کریں تو ان کے بغیر جو ہے وہ ہم آن ایئر اس طرح سے نہیں کر سکتے. تو جناب ان کا بہت شکریہ کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور ان کی کوششیں اور بڑا مزے کا ہوتا ہے کہ ہمارے کیمرہ مینز کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے. ہمارے میرے بڑے پیارے بھائی اور بڑے اچھے ہمارے کیمرہ مین نازک ہے, مارننگ شو میں بھی ان کا ساتھ رہتے ہیں, تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ میری نا فیس ریڈنگ کر لیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ سامنے رہنا ہے. تو یہ اس طرح کی کمیونیکیشن اور اس طرح کا فیملی کا ایک ساتھ ہمارا بن چکا ہے. تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جناب. اور اچھا, گفتگو سے پہلے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ حمدانی صاحب کلام سے آغاز کر لیتے ہیں. مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیتے ہیں, کیونکہ ہم گفتگو کریں گے پھر وہ آگے چلا جائے گا. اور سر تو پھر اجازت ہے کہ ذرا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں, اور اس کے بعد ذرا سے یہ بریک لے لیں گے ہم, اور پھر واپس جب آئیں گے تو ہم اس اپنے اسی موضوع کے اوپر کھل کے. جی حمدانی صاحب. میرے آقا میرے لجپال مدینے والے, میرے آقا میرے لجپال مدینے والے, سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے, سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے, میرے آقا میرے لجپال مدینے والے, صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب کی, صدقہ حسنین کا بھر دیجئے جھولی سب کی, سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے, سب کو کر دیجئے خوشحال مدینے والے, میرے آقا میرے لجپال مدینے والے, اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں
سنہری جالی مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، سب کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، آل اطہار کے میں گیت ہمیشہ گاؤں، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے، سب کے حالات بدل ڈال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے۔ ویلکم بیک۔ پیغام رمضان نشریات میں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسا کہ بریک سے پہلے ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ آج ہمارا جو موضوع جو عنوان ہے وہ والدین کے حقوق کے حوالے سے ہم تذکرہ کرنے جائیں گے ہمارے اسکالر سے، جو کہ ہم کبھی ادا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ شاہ صاحب بالکل ٹھیک، کیا ہیں حقوق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان حقوق کی اہمیت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر بلا کر شب معراج کو 14 اصول زندگی عطا فرمائے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کو بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اس کے بعد جو 13 اصول زندگی کسی انسانی اور اسلامی معاشرے کے لیے عطا کیے نا، ان میں سب سے پہلا اصول زندگی یہ عطا فرمایا جو آج ہمارا موضوع ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی ایک آیت میں جس میں اللہ اپنی بات کر رہے ہیں نا، اسی آیت میں اللہ نے والدین کے حقوق کو شروع کر دیا۔ اپنی بات اللہ نے اس آیت کے تھوڑے سے حصے میں بیان کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یا با ختم کر دی۔ اب جو والدین کے حقوق بیان شروع کی نا، دیکھیے وَقَضَىٰ رَبُّ آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں تک لا کر اللہ پاک نے والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ہاں والدین کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے۔ اس میں جو آپ نے بات کی تھی نا انٹرو میں نبی بیان، وہ یہی تھی۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے کہ اپنے والدین کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ احساناً، جس کے اندر حسن نظر آئے، جس کے اندر تمہارے رویے کے اندر خوبصورتی نظر آئے۔ پھر اللہ نے اس خوبصورتی کو خود بیان کیا۔ اتنی بات اللہ فرما دے تو کافی تھی، لیکن اللہ نے خود اس خوبصورتی کے رویے کو خود بیان فرمایا۔ وہ کیا فرمایا؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، کبھی والدین کو اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، نہ کبھی ان کو جھڑکنا ہے، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرنی نا تو قولاً کریمہ، ان کی بزرگی کو، ان کی عزت، ان کے مقام رتبے کو ملحوظ رکھ کر بات کرنی۔ اور آگے جو فرمایا، میں اس کا ترجمہ سناؤں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے اللہ ہو کر وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے ساتھ جب تم پیش ہونا ان کی خدمت میں تو عاجزی سے تمہارے کندھے جھکے نظر آنے چاہیے۔ میرے اللہ ہمارے کندھوں کو جھکا ہوا عاجزی سے والدین کے سامنے دیکھنا چاہتا ہے، چاہے انسان وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے انسان بہت بڑا انسان کیوں نہ ہو، عالم فاضل کیوں نہ ہو، لیکن والدین کے سامنے جا کر
اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پتہ کیا تعلیم دی؟ آپ کی خدمت میں ایک نوجوان صحابی دیہات سے آیا, اس کے ساتھ ایک بزرگ بھی تھے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوان صحابی سے پوچھا, یہ جو بزرگ ہے تیرے ساتھ یہ کون ہے؟ اس نے کہا میرے بابا جان ہے. میں قربان جو آقا علیہ السلام نے والدین کے حق کیسے بیان کیے. فرمایا لا تمشی امامہ لا تمشی امامہ ولا تجلس قبلہ. بیٹے آج کے بعد جہاں بھی جاؤ اپنے بابا کے آگے کبھی نہیں چلنا, سبحان اللہ. بابا کے آگے نہیں چلنا, بابا کے پیچھے چلنا عزت و احترام کی وجہ سے. اور اگلا جملہ ولا تجلس قبلہ, مجلس میں جاؤ نا تو پہلے اپنے بابا کو بٹھانا پھر بعد میں خود بیٹھنا, ان سے پہلے نہیں بیٹھنا. یہ ادب کے خلاف ہے, والدین کا ادب. صحابی نے آ کے پوچھا ای الناس احق بحسن صحبتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میرے حسن سلوک کا اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک. 3 بار وہ پوچھتا رہا کون ہے؟ آپ فرماتے تیری امی جان, تیری اماں جان. پھر پوچھا پھر کون؟ کہا پھر تیری اماں جان. اس کے 3 درجات بیان کر کے چوتھے نمبر پہ فرمایا تیرے ابا جان, تیرے ابا جان تیرے حسن سلوک کے. ایک صحابی نے پوچھا, ماں کا یہ درجہ ہے, ماں کا اور باپ کا. وہ واقعہ بھی ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب ایک وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی در حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں, چونکہ وہ چل نہیں سکتی, معذور ہے, تو میں نے ان کو کندھوں پہ بٹھا کر طواف کیا خانہ کعبہ کا, تو کیا میں نے اپنی ماں کا قرض عطا کر دیا؟ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھی تو تم نے ان کی ایک رات کا بھی قرض ادا نہیں کیا. یقیناً والدین کا سچی بات, انسان پوری زندگی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں آپ ذرا دیکھیے کیا مقام ہے ماں اور باپ کے. صحابی نے پوچھا سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر, سب سے بڑی نیکی کون سی؟ آپ فرماتے الصلاۃ لوقتہا, بر وقت نماز پڑھنا یہ بہت بڑی نیکی. قال ثم, اس کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ آقا فرماتے بر الوالدین, والدین کی خدمت. قال ثم, اس کے بعد تیسرے نمبر پہ نیکی فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ. اندازہ لگائیں جہاد فی سبیل اللہ جس میں انسان اپنی جان قربان کرنے کے لیے جاتا ہے, وہ بھی والدین کی خدمت کے بعد ہے. بیان کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت. ایک صحابی آیا نا دیہات سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے اعلان فرمایا تھا, تو اس نے کہا جی مجھے بھی بھرتی کریں, میں بھی آپ کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہوں, تلوار لے کر آیا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی بوڑھے ہیں, زندہ ہیں, پیچھے دیہات میں چھوڑ کر آیا ہوں. فرمایا فیہما فجاہد, واپس جاؤ واپس, سبحان اللہ, ان کی خدمت کرو, یہی تیرا جہاد ہے. اللہ کے ہاں یہی تیرا جہاد شمار ہوگا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو والدین کے بارے میں حضرت اسماء, اللہ نے قرآن میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. والدین مسلمان ہونا تو الگ بات ہے, اگر کافر بھی ہوں, مشرک بھی ہوں, اور ایسے مشرک ہوں جو اولاد کو بھی شرک پر مجبور کرتے ہوں. اللہ فرماتے ہیں شرک والی بات ان کی تسلیم نہیں کرنی, لیکن اس مذہب کے اختلاف کے باوجود ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ میرے اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا. فرید بھائی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, ان کے ساتھ تمہاری جو ہے نا ہم نشینی, ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, تمہارا رویہ وہ ایسا ہو جو نیکی پر مبنی نظر آئے, اچھا نظر آئے. حضرت اسماء, حضرت عائشہ کی بہن ہے بڑی رضی اللہ عنہ, ان کی والدہ محترمہ اور تھی, حضرت عائشہ کی والدہ دوسری تھی باپ کی طرف سے, حضرت ابو صدیق کی دونوں بیٹی. ان کی والدہ بھی مشرکہ تھی, اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا. مدینہ منورہ بیٹی کی, یعنی شاہ صاحب طے یہ پایا کہ والدین اگر مشرکین میں سے بھی ہیں تو ان کا حق ان سے, ان کے آداب ملوز خاطر رکھنا. ڈاکٹر صاحب اسی چیز کو ذرا آگے بڑھائیے گا کہ جو والدین کی خدمت ہے یا احسان ہے کیا ہے, کیا اس خدمت کو کبھی ہم پورا کر سکتے ہیں, ان کی ایک رات کا قرض ہم ادا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جس طرح شاہ صاحب نے ابھی فرمایا کہ کتنی بڑی اہمیت ہے, اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر جہاں پہ اپنا ذکر فرمایا وہاں پہ والدین کا ذکر فرمایا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, پھر اللہ تعالیٰ فرمایا میں وصیت کرتا ہوں وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قرآن پاک میں کہ انشکر لی وَلِوَالِدَيْکَ, میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. یعنی آپ اس کو اس ڈائمنشن سے دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، لیکن دنیا میں جو سبب بنے وہ والدین بنے، اور جو اللہ تعالیٰ نے خاندان کی اکائی کا سسٹم دیا ہے اس میں جو پیرنٹس کا ایک ستون ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، اسی طرح والدین بھی آپ کے ساتھ اسی طرح محبت فرماتے ہیں کہ آپ کی صحت کا خیال رکھتے ہیں، آپ کی پرورش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں کہ جہاں پہ میرا ذکر ہو کہ تم میرا شکر ادا کر رہے ہو، وہاں پہ والدین کو نہیں بھولنا، ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے. اور جیسے احسان کی بات کی ہے وہ تو سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی اتنا اچھا حسن سلوک کا وہ درجہ جو سب سے تھرڈ ڈگری پہ سب سے اوپر والی درجے پہ آتا ہے، گڈ بیٹر بیسٹ کے اندر جو آتا ہے وہ احسان ہے. اور پھر میں اس طرح کہتا ہوں کہ میں نے ایک جگہ بات کہی کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے احسان کا ذکر فرمایا. اگر آپ اس کو اس طرح اس اینگل سے لے لیں کہ اگر آپ احسان تو اس پہ کریں گے جب آپ بدلہ پورا کریں گے، جب آپ برابری کر دیں گے اس کے بعد ہی احسان ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے احسان کرنا ہے، اس کا مطلب ہے جب ہم بدلہ ہی پورا نہیں کر سکتے تو پھر احسان کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیں، ان کی فرما برداری کرتے رہیں، ان سے محبت کرتے رہیں، ان سے حسن سلوک کرتے رہیں، ساری زندگی گزار دیں، تب بھی آپ اپنے والدین کا جو بدلہ پورا نہیں کر سکتے تو احسان تو بڑی دور کی بات ہے. کتنی خوش قسمتی ہے اس اولاد کے لیے، وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں جن کے پیچھے دعا کرنے کے لیے ان کے ماں باپ موجود ہیں. بے شک بے شک، اس میں تو کوئی شک نہیں. جیسے وہ ابھی شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر والدین آپ کے مشرک بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ آپ کو کہیں کہ مجھے اپنے بت خانے تک پہنچا دیں، اب جہاں پہ میں عبادت کرتا ہوں وہاں پہنچا دیں، تو آپ نے پہنچا کے بھی آنا ہے کیونکہ ان کا وہ حکم وہ ان کے. لیکن آپ ان کے ساتھ جو ہے شرک کے اندر جو ہے ان کے ساتھ نہیں دے سکتے. بقایا آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے ان کی ساری باتیں ماننی ہیں. مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ تھی وہ مشرکہ تھی، تو آقا علیہ السلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ پیش ہوئے اور کہتے ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں مختلف باتیں کرتی ہیں، نازیبہ باتیں کرتی ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، یا رسول اللہ حکم دیں میں اپنی والدہ کو قتل کر دوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں رحمت للعالمین تمہیں حکم دوں اپنی والدہ کو قتل کر دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر دعا کریں کہ میری والدہ مسلمان ہو جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہاتھ اٹھائے اور حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لگا دی. بازار میں جا رہے کسی نے پوچھا کہ ابو ہریرہ کہاں پاگلوں کی طرح دوڑتے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا آج میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں کہ حضور کی دعا پہلے پہنچتی ہے. جب آپ گھر پہنچے تو آقا علیہ السلام کی دعا کے صدقے آپ کی والدہ مسلمان ہو چکی تھی. تو یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہاں یہ اضافہ کر دیں جی کہ دروازہ بند تھا. ہاں جی بے شک. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دستک پہ دستک دے رہے ہیں اور ماں غسل خانے میں طہارت خانے میں وہ غسل کر رہی تھی اسلام قبول کرنے والا. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا ماں جہاں دروازہ کھولیے، تو خیر تھوڑی سی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو کہا تو آپ کیوں؟ تو کہا میں نے اسلام قبول کرنے کے لیے طہارت حاصل کر رہی تھی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور دیکھیے کہ آقا علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا چلے جانا یہ بھی مشیت اجدی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا کہ کوئی ان کی آگے وہ سرنڈر نہ کر سکے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پہلے چلے گئے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نماز ادا کر رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں اور میری والدہ مجھے بلائے یا محمد اے محمد، تو میں نماز توڑ کے اپنی والدہ کی بات سنتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا ذرا سے، یہاں پہ جس طرح سے شاہ صاحب نے بات بتائی ہے کہ والدہ کی جو درجات اور جو چیز ہے، جس طرح سے 3 دفعہ کہا کہ والدہ اور 4تھی مرتبہ والد کا کہا، ماں کی جو دعا ہے جب وہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے ساتھ اگر باپ کی جو دعا ہے تو ذرا بتائیے گا کہ رد تو نہیں ہو سکتی، بہت سارے لوگ اس میں محروم رہ جاتے ہیں ان چیزوں کو لینے کے لیے، ہم ان کی ان دعاؤں سے ان کی ان چیزوں سے ہی محروم رہ جاتے ہیں. دیکھیے میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کے ولی موجود ہیں، آپ کے لیے جو 70 ولیوں سے زیادہ آپ کی والدہ کی دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ پھرتے ہیں در بدر پھرتے ہیں، آپ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے دعا کروائیں. اور جیسے یہ 3 درجات بیان فرمائے کہ حسن سلوک کے اندر، اب اگر آپ خاندانی نظام کے اندر دیکھیں نا تو میاں بیوی کا ایک رشتہ قائم ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے میاں کو جو ہے وہ مردوں کو جو ہے وہ کبھی کی ہے کیونکہ ذمہ داریاں زیادہ، لائبلٹیز جو ہیں وہ زیادہ شوہر کے پاس ہیں. تو وہاں پر جب وہ ایک
بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، نظر آتا ہے بظاہر کہ جو پاورز زیادہ ہیں وہ مرد کے پاس ہے، شوہر کے پاس ہیں، تو جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر حسن سلوک والی پاورز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ساری کی ساری جو ہے والدہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور 75% ان کا حق ہے، کیونکہ وہ زیادہ لیکن شوہر کے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہن علی وہن، کہ وہ بوجھ پہ بوجھ برداشت کرتی ہیں، تکلیف پہ تکلیف والدہ برداشت کرتی، لہٰذا حسن سلوک کا زیادہ حقدار وہ ہے. تو آپ نے اس کو اس طرح بیلنس کیا ہے کہ حسن سلوک کرنے میں، محبت کرنے میں جو ہے وہ اپنی والدہ کو ترجیح دیں، اور حکم ماننے میں اور اطاعت کرنے میں اور ادب کرنے میں وہ اپنے والد کی بات ماننی ہے. تو وہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیلنس کر دیا کہ جہاں حسن سلوک کی بات آئے گی وہاں والدہ کو جو ہے وہ ترجیح دی جائے گی، جہاں حکم ماننے کی بات آئے گی، اطاعت کرنے کی بات آئے گی، وہاں والد کا حکم جو ہے وہ مقدم ہوگا، کیونکہ والد جو ہے وہ والدہ کا شوہر بھی ہے. اور جب ماں کو اگر جنت کہا گیا ہے تو داخلہ تو وہ بابا ہمیشہ کہتے ہیں کہ چابی میں نہیں دوں گا تو پھر کیسے جاؤ گے، تو چابی میرے پاس ہے، دو کہ جنت ماں ہے لیکن چابی لگانی پڑے گی. تو کیسی بات ہے فرید کہ جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، اور منہ سے زبان سے یا تو ہائے اللہ نکلتا ہے یا پھر ہائے ماں نکلتا ہے. صحیح بات ہے. لیکن اس میں حدیث پا گیا نا اوسط ابواب الجنہ، باب جو ہوتا ہے یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہوتا ہے. اور آپ نے دعا کی بات کی نا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور باپ کی دعا کی بات آپ نے پوچھی، نبی پاک نے اس میں خود فرمایا کہ ثلاث دعوات لا ترد، 3 بندوں کی دعا اللہ کبھی رد ہی نہیں کرتا. اللہ ان 3 بندوں میں سب سے پہلے جو بندہ بیان کیا نا نبی بہنوں پتہ کون ہے؟ دعوت الوالد. والد جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا اللہ رد نہیں کرتا. اور بد دعا. اور اسی طرح نبی پاک نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اولادکم ولا علی اموالکم، کبھی اپنی جان کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے مال و دولت کو کبھی بد دعا نہ دیا کرو. نبی پاک فرماتے ہیں نہ جانے تمہارے منہ سے ادھر بد دعا نکلے ادھر قبولیت کی گھڑی ہو اور اسی وقت تمہاری وہ بد دعا قبول ہو جائے. بالکل. لیکن اس میں امی ہمیشہ کہتی ہیں، امی کی باتیں ظاہر سی باتیں شیئر کر سکتے ہیں، کہتی جو ماں کا اگر اولاد دل بھی دکھائے نا تو اس کی جو بد دعا ہوتی ہے، اول تو ماں بد دعا نہیں دیتی، باپ کا دل کئی دفعہ سخت ہوتا ہے، لیکن اگر ماں بہت ہی تکلیف میں چلی جائے تو اس کی بد دعا بھی زبان کی میں کہتی ٹپ یہاں سے جاتی ہے، دل سے نہیں کبھی بھی نکل سکتی. یہ بات درست ہے نبی، بالکل. البتہ یہاں ایک میں بات کہوں جی سر، میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ والدین اور اساتذہ بعض اوقات ہاتھ اٹھا کر نہ دعا کرتے ہیں نہ بد دعا کرتے ہیں. بعض اوقات ان کے جو دل کے جذبات ہوتے ہیں نا، خوشی کے اور دکھ کے ہمارے رویے سے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے ہاں وہی دعا اور بد دعا میں شمار ہو جاتے ہیں. سر اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں ذرا سا اور اس کے اوپر مزید بھی گفتگو کریں گے. عمران بھائی آپ اگر کوئی ماں کے حوالے سے بھی کلام یا کوئی والدین کے حوالے سے بھی ہو یا آگے چل کر فرمائش، میری ایک فرمائش ہے، چلے اگر کوئی میری ایک فرمائش اگر کر دیں جناب کہ میرے سینے میں ہے یادیں، پہلے بتا دینا نا اس کو نکال لیتا ہے کوئی ہو جائے گا بھی زبانی یاد ہے، زبانی یاد ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، زبانی ٹھیک ہے. دل میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی میں کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پہ میری چشم پوشی، ہر خطا پہ میری چشم پوشی، ہر طلب پہ عطاؤں کی بارش، ہر طلب پہ عطاؤں کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے،
مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ اور یہ ایک شعر آپ کی فرمائش تھی، اور ایک شعر میں بہن کے لیے جو انہوں نے حکم فرمایا ایڈیاں گوڑیاں جگ پھر سلاواں لب دیا نہیں، کوئی ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیا نہیں۔ اور عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ماں مرے تے پیکے اتے پیو مرے گھر ویلا، شالا مرن نویر کسے دے اوے اجڑ جاندہ میلا، تے پائی پائیاں دے اوے درد ونڈوں دے، تے پائی پائیاں دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لے او یار حوالے رب دے، میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی، او جس دن پھر ملیں گے۔